اللہ 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 اللہ۔ خیر اور شر ہر بندے میں ہوتا ہے۔ ہاں، جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ شر کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور جو برا بندہ ہوتا ہے وہ خیر کو نہیں ظاہر ہونے دیتا۔ یہی محنت ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ ہمارا شر دب جائے، خیر غالب آ جائے۔ آپ کسی نیک انسان کو غصہ دلا دیں، وہ بڑا خوش اخلاق ہوگا، بڑا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا ہوگا، غصے میں آ کے وہ ایک ڈیفرنٹ انسان ہو جائے گا۔ وہ جو اتنا پولائٹ گفتگو کرتا تھا، غصے میں ایسے الفاظ بولے گا کہ جو دوسرے بندے کے دل میں اتر جائیں گے۔ چہرے مہرے سے لگے گا کہ یہ وہ انسان نہیں ہے جو پہلے تھا۔ تو انسان کے اندر سے خیر نکلے، شریعت یہ چاہتی ہے، اور انسان کے اندر سے شر نکلے، شیطان یہ چاہتا ہے۔ اب معاملہ ہمارا ہے، ہم اپنے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں خیر کو نکالنے کے لیے۔ جس کو تصوف و سلوک کہتے ہیں، یہ ایک محنت ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر کی خوبصورتی باہر نکل آتی ہے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی، پہلے سے اندر ہوتی ہے، اس کو نکالتا ہے انسان، اور جب وہ سج جاتی ہے اس کے اوپر تو وہی انسان جو بگڑا ہوا تھا وہی معاشرے کا ایک نیک انسان بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف فرمائی، ڈیفینیشن کی، یعنی کسی چیز کی بنیاد سمجھانی ہو تو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بتلائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ ہاتھوں سے۔ تکلیف دو طرح سے پہنچتی ہے نا، قول کے ذریعے اور فعل کے ذریعے۔ تو اس لیے لسان اور ید کا تذکرہ ہوا کہ نہ زبانی تکلیف پہنچائے نہ عملی طور پر تکلیف پہنچائے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں زبان کو مقدم کیا گیا۔ حالانکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ہاتھ سے تکلیف زیادہ پہنچاتے ہیں، لیکن غور کریں تو بات حقیقت یہی ہے کہ زبان کو مقدم ہونا چاہیے تھا۔ وجہ کیا؟ کہ ہاتھ کی تکلیف تو انسان تب پہنچائے گا نا جب قوی ہوگا۔ اگر اگلا قوی ہے تو کیسے تکلیف پہنچائے گا؟ لیکن زبان سے تو انسان کمزور ہو کے بھی قوی کا دل جلا سکتا ہے، اس لیے زبان کو مقدم کیا گیا۔ پھر ایک بات اور ہے کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو دوسرے کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ہزاروں میل دور بیٹھتا ہے تو ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، مگر زبان سے تو اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ایسی بات کرے گا کہ وہاں بیٹھ کے وہ سنے گا تو اس کا دل دکھے گا۔ پھر ہاتھ سے تکلیف انسان زندہ کو پہنچا سکتا ہے، جو فوت ہو گیا اس کو تو نہیں پہنچا سکتا، مگر زبان کا معاملہ عجیب ہے کہ زبان سے ذریعے سے جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کی روحوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے حکمت دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں، اعجاز دیکھیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ